پاگل نہیں ہوتی. جب کوئی رش آ جائے, مرنے کا وقت آ جائے گا, میں تو عورت ہوں, تم آگے جاؤ نا. اور جب بازار جانا ہو تو خامد پیچھے یتیموں کی طرح پھر رہا. یتیم خامد دیکھے نا آپ نے, یتیم شوہر جن کے مکے میں رہتے ہوئے سب سے افضل طواف ہے. عمرے سے بھی زیادہ ثواب جو ہے وہ طواف میں ہے. لیکن کیا مانا, جتنا دیر عمرے میں لگاؤ اتنی دیر طواف کرتے رہو. اصل میں حاجی اتنی دیر طواف نہیں کرتا. عمرے کی نیت کر لی, پھر تو گلے پڑ گیا نا احرام, پھر تو اس نے پورا کرنا ہے, بیچارے نے جان چھڑانی ہے. ورنہ افضل جو ہے وہ طواف ہے. عمرے کے لیے باہر نکلیں گے, طواف کے لیے کعبے کے اندر رہیں گے. ٹھیک ہے, ہم مزدلفہ میں رات کو پہنچ گئے اور مینا بالکل بس 10-12 قدم ہم سے دور تھا. بھئی یاد رکھو, جو لوگ عرفات لیے باہر نکلیں گے طواف کے لیے کعبے کے اندر رہیں گے. ٹھیک ہے, ہم مزدلفہ میں رات کو پہنچ گئے اور مینا بالکل بس 10-12 قدم ہم سے دور تھا. بھئی یاد رکھو, جو لوگ عرفات سے مزدلفہ کی نیت سے نکلے, مزدلفہ میں پہنچ گئے, نہیں پہنچے, راستے میں بھول گئے, مینا میں آ گئے, سب کا اللہ قبول کرے. وہ جانتے نہیں تو کیا کریں غریب, وہ تو مزدلفہ کی نیت سے نکلے ہیں, وہ کہاں جائیں. یہ جو مولوی صاحبان نے کتابیں لکھی ہیں نا, یہ 100 سال پہلے لکھی تھی جب 20,000 حاجی تھے. آج کے حاجی دیکھ کے جو کتاب لکھے گا انشاءاللہ ڈھیلا ہوگا. جی کہ میں اگر عمرہ کرنا چاہوں تو عمرے کے لیے آپ کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا. مسجد عائشہ جائیں, جیرانہ جائیں, عرفات جائیں, یعنی باہر جا کے نیت کر کے آ کے عمرہ مکمل کریں. والد کے لیے, والد جس کے لیے چاہے کرے. لیکن یاد رکھو, اگر کسی بندے نے اپنے والدین کے لیے کرنا ہے تو سب سے زیادہ حق جو ہے وہ ماں کا ہے. پہلے اپنی والدہ کا کرے اور بعد میں اپنے والد کا کرے. وہ پھاڑ دیا کرو بھائی. کہتے ہیں جی ہمارے گاؤں میں ایک مرد اور عورت نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے اکٹھے, اور اب جب دودھ پیا تو وہ آپس میں کیا بن جائیں گے, رضائی بہن بھائی. ان کا نکاح حرام ہے. اگر نکاح ہو گیا, بچے بھی ہو گئے, تب بھی حرام ہے. اس لیے ان کو فوراً نکاح ختم کرنا چاہیے. اگر ہم نے قضا نمازیں پڑھی مکے کے حرم میں تو انشاءاللہ 1 کا 1,00,000 کا ثواب ملے گا. لیکن 1,00,000 کا ثواب ملے گا, یہ نہیں کہ 1,00,000 نماز پوری ہو گئی, ایک نماز پڑھ لو اور آج کے بعد چھٹی. اگر کوئی انسان اپنی زندگی سے تنگ آ کے خودکشی کرتا ہے وہ حرام موت ہے, یعنی اس کو اللہ کے فیصلے پر اعتبار نہیں ہے. اور حدیث میں ہے کہ جیسے وہ خودکشی کرے گا وہی سزا اس کو قیامت تک ملتی رہے گی. ایک آدمی نے عمرے کا احرام باندھا اور احرام کی حالت میں کعبۃ اللہ کے غلاف کو ہاتھ لگایا تو اس کو کچھ خوشبو لگی, فوراً جا کے دھو ڈالی, ٹھیک ہو گیا. حج کے دوران میں میری بیوی نے بڑی احتیاط کی, لیکن مسح کرتے ہوئے کوئی بال ہاتھ میں آ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی جرمانہ نہیں. یاد رکھو, عورت ہو یا مرد ہو, ہاتھ لگانے سے جو بال گر جائے وہ بال مردہ ہوتا ہے, وہ زندہ نہیں ہوتا, اس کا کوئی جرم نہیں. کہتا ہے جی طواف زیارت کی نیت سے
مینا سے مکے آئے، طواف کر لیا، لیکن اس وقت طواف زیارت نہیں کہا، نہ کہو کرنے کیا آئے تھے تم، دل میں نیت ہے نہ کہو زبان سے۔ اگر نماز جنازہ میں 2 تکبیریں چھوٹ جائیں تو جب امام سلام پھیر لے جلدی سے تکبیریں پوری کر لے، اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم سلام پھیر دے۔ جو لوگ قسطوں پہ چیزیں بیچتے ہیں کہ نقد میں اتنی قیمت ہے اور قسطوں پہ اتنی قیمت ہے، وہ جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا جیسے ہمارے ملک میں رواج ہے، ایسے حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ بہرحال میرے محبوب دعا مانگتے تھے، لیکن ہاتھ اٹھا کے سارے مل کے نہیں مانگتے تھے، لہذا کبھی مانگا کریں کبھی نہ مانگا کریں، کبھی ہاتھ اٹھایا کریں کبھی نہ اٹھایا کریں، تاکہ ضد بھی نہ ہو اور ساری حدیثوں پہ عمل بھی ہو جائے۔ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں، ہندوستان میں بعض مسجدوں میں نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کے حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اگر یہ دین ہوتا تو سب سے پہلے صدیق و عمر پڑھتے۔ کہتے ہیں جی اگر کسی نے اپنی بیوی کو غصے میں آ کر طلاق دے دی تو طلاق غصے میں دی جاتی ہے، محبت میں بھی کوئی دیتا ہے؟ نہ کبھی آپ نے سنا ہے کسی آدمی نے بیوی سے کہا ہو کہ مجھے آج آپ پہ بڑا دل آ رہا ہے، طلاق قبول کرو؟ بھئی جب بھی دے گا غصے میں دے گا نا، پیار میں دے گا۔ طلاق پکی ہو گئی، فکر نہ کرو۔ اگر گندم نہ پکی ہو، جب تک کوئی گندم ہے، باغ ہے، فصل ہے، اچھی طرح اس کا پھل ظاہر نہ ہو جائے بیچنا جائز نہیں۔ ہمارے ملکوں میں جو بیمہ پالیسی ہے بالکل ناجائز ہے، وہ خالص، وہ تو سود بھی ہے اور جوا بھی ہے، اس میں دونوں لانتے ہیں۔ کیا مطلب سمجھو، مثلا میں نے 10 لاکھ کی پالیسی دی، ابھی میں نے 2 قسطیں جمع کرائی تھی، میں مر گیا تو وہ 10 لاکھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ تو جوا لگ گیا کہ نہیں لگ گیا؟ اچھا اگر میں زندہ رہا تو وہ پیسے بمائے سود مجھے واپس کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو سود بھی آ گیا، جوا بھی آ گیا، حرام ہونے میں کیا شبہ ہے؟ خالص حرام ہے، بالکل بچیں۔ ملک سے باہر شادی کی ہے، میری 3 لڑکیاں بھی ہو گئی ہیں، لیکن اب مجھ سے بیوی طلاق مانگ رہی ہے، تو آپ کا کوئی بد اخلاقی ہوگی، اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں۔ بہرحال جو عورت خامد سے ناجائز طلاق کا مطالبہ کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اگر وہ واقعی تنگ ہے تو اس کو حق ہے طلاق مانگنے کا۔ میں احرام کی حالت میں میرے ناک سے بال گر گئے، ہاتھ لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال آپ نے جو نمازیں قضا ہو گئی، سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ توبہ کریں کہ یا اللہ جو قضا ہو گئی ہمارے گناہ معاف کر دے، اور آئندہ وعدہ کریں کہ نماز قضا نہیں کریں گے، لیکن جو یاد ہے پڑھیں، یہاں انشاءاللہ ہر نماز کا ثواب جو ہے وہ 1 لاکھ ملے گا۔ اور وتر بھی اگر چھوٹے ہیں تو پڑھنے ہوں گے۔ زوال کا وقت جو ہے، یہاں جب ظہر کی اذان ہوتی ہے اس سے ٹھیک 10 منٹ پہلے زوال ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اول وقت میں اذان دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو ہیں وہ امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے،
تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے. اور یاد رکھو جن کی نماز کعبے میں بھی نہیں ہوتی، مدینے میں بھی نہیں ہوتی امام کے پیچھے، وہ کسی اور ملک میں بھی نہیں ہوتی. اور نماز فرض ہے. اگر ان اماموں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو حج کیسے ہو گیا؟ حج بھی تو تمہیں ان اماموں نے پڑھایا ہے. لہذا یہ بلا وجہ کا بغض ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ جس کے دل میں شرک ہوتا ہے اللہ اس کو یہاں آنے کے بعد بھی محروم رکھتا ہے. اور دعا کرو اللہ کسی کو محروم نہ کرے. بھئی وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں، کوئی دشمن تو نہیں ہے نا. دعا کرے اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے، اللہ ان کو بھی پتھر اور ہیرے کو سمجھنے کا فرق عطا فرما دے، اللہ ان کے دلوں سے بدعت کا غبار نکال دے اور محمد مدنی کی سنت کا لمحہ اور نور چڑھا دے. دعا کیا کریں، کسی کو برا بھی نہ کہیں اور بد دعا بھی نہ کریں. ایک آدمی نے 10 تاریخ کو کنکریاں ماری، لیکن اس کو شک ہو گیا کہ میری کنکریاں ٹھیک لگی ہے یا نہیں لگی. اس نے قربانی کر دی، بعد میں جا کر دوبارہ کنکریاں مار دی، ٹھیک ہو گیا، کوئی حرج نہیں. میں نے عصر کے بعد طواف کیا ہے اور 2 رکعت طواف کے پڑھ لیے، کوئی حرج نہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک عصر کے بعد اگر طواف کرے تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے. باقی ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے کہ حرم میں پڑھ سکتا ہے. اگر پڑھ لیے ہیں تو الحمدللہ، اتنی بڑے جھگڑے نہ کریں. یہ اعلیٰ اولا کی باتیں ہیں، یہ کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے. اگر ایک آدمی نے قربانی کرنے کے بعد ابھی حلق نہیں کرایا تھا اور اپنی مونچھوں کو مونڈ ڈالی تو دم ادا کرے. اگر تھوڑی کاٹی ہے تو صدقہ کرے. مسجد حرام میں اگر کوئی مستحق غریب نظر آ جائے تو اس کو خیرات ہم دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں. اگر کوئی عورت حیض کی وجہ سے طواف زیارت نہ کر سکے، مسئلہ یہ بڑا ضروری ہے سمجھو، اگر طواف زیارت نہیں ہوگا، حج بھی مکمل نہیں ہوگا اور اپنے خامد پہ وہ عورت حلال بھی نہیں ہوگی. لہذا اگر طواف زیارت نہیں کیا وہ اپنے وطن نہ جائے، مکے میں رہے. جس دن پاک ہو جائے غسل کر کے فوراً طواف زیارت کرے. طواف زیارت کے بغیر کوئی نہ جائے ہرگز. جی کہ اگر آگ پہ پکائی ہوئی چیز کھا لیں تو وضو نہیں ٹوٹتا. صرف بعض ائمہ کا قول ہے کہ آگ کے پکی ہوئی چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اکثر ائمہ فرماتے ہیں کہ کلی کرنا مراد ہے، پورا وضو کرنا مراد نہیں ہے. عربی میں لکھا لیکن پڑھا نہیں جاتا. کوئی عربی ہے لیکن اردو والی عربی ہے، کوئی عجیب عربی ہے. اگر کوئی آدمی خالص بدعتی ہے لیکن وہ مشرک نہ ہو تو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ تو جائز ہے، لیکن اہل بدعت کے ساتھ تعلق نہ رکھو. بدعتی کی عزت کرنا دین نبی کو گرانے کے برابر ہے. کہتے ہیں جی جو آدمی بدعت والے ہیں کوئی اہل کتاب الگ ہے. اہل کتاب وہ ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے، اپنی کتاب تورات و انجیل کو مانتے ہیں. یہ بدعتی ہے لیکن قرآن کو تو مانتا ہے نا. اور جو بدعتی ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے. مونچھیں جو ہے ان کے کٹوانے کا حکم ہے. حضور نے فرمایا مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ. لہذا بعض علماء فرماتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی نظر آئے اور بعض علماء اس طرح پھیرنے کی بھی اجازت
اگر ایک آدمی جمعہ والے دن مینا سے مکے آیا اور جمعہ کی نماز پڑھ کے پھر مینا چلا گیا، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ کہتا ہے جی کہ میں نے 10 ذی الحجہ کو مینا کے اندر کنکریاں ماری، اپنی اور بیوی کی قربانی میں نے خود ذبح کی، میری چادر جو تھی احرام والی خون سے بھر گئی، وہ چادر میں نے بدل لی، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، اور تم نے تو بہت ثواب کمایا کہ قربانی اپنی سنت کے مطابق خود ذبح کی۔ دن جو کنکریاں ہیں بیوی کی طرف سے میں نے ماری ہیں، اگر بیوی تندرست ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہے تو آپ وکیل نہیں بن سکتے تھے، اگر کوئی رش تھا، خطرہ تھا تو پھر جائز ہے، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ یہ حج کا کیا حکم ہے؟ اگر عورت مالدار ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، تو جیسے مرد پہ فرض ہے عورت پہ بھی حج فرض ہے، لیکن کوئی عورت بغیر محرم کے نہیں آ سکتی۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد ہم لوگ اپنے بال خود کاٹیں یا ایک دوسرے کے کاٹ لیں، جائز ہے۔ طواف الوداع کے بعد کوئی صفا مروہ نہیں دوڑنی، مقتدی امام کے آگے ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ قریب میں عورتیں آ کے قریب کھڑی ہو جاتی ہیں، اللہ ہدایت دے، دعا بھی کریں اور ان کو مسئلہ بھی سمجھائیں کہ مردوں کے آگے کھڑی نہ ہوں، نہ مردوں کے برابر کھڑی ہوں، البتہ جو مجبوری ہے اللہ نوازے قبول کرے۔ گھر سے نکلنے کے بعد حنفی مسلک میں 48 میل شرعی ہو تو سفر شروع ہو جاتا ہے، بعض ائمہ کے نزدیک 7 میل بھی سفر ہے۔ چاروں ائمہ جو ہیں فقہا وہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت کرے۔ ہم نے جس امام کی فقہ پڑھی ہے اسی سے مسئلہ لے لیتے ہیں، جس ملک میں شافعی فقہ تھی وہ امام شافعی سے لیتے ہیں، جہاں حنفی فقہ تھی وہ امام ابو حنیفہ سے لیتے ہیں، اور تمام امام جو ہیں وہ تابع ہیں محمد الرسول اللہ کے۔ اگر رش ہو گیا تیسرے دن، ہم نے عورتوں کی کنکریاں وکیل بن کے خود ماری، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، اگر مجبوری سے ہندوؤں کے ساتھ دکھ سکھ میں آنا پڑتا ہے، بہرحال کافروں سے دلی محبت حرام ہے۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اللہ نے فرمایا میرے دشمن اور نبی کے دشمن، اسلام کے دشمنوں کو کبھی اپنا دوست نہ سمجھو، باقی دنیا داری میں آنا جانا جائز ہے۔ جی کہ ہم دوسرے لوگوں کو قبروں پہ غلاف ڈالنے سے اگر منع کرتے ہیں تو وہ دلیل دیتے ہیں کہ حضور کی قبر پہ غلاف ہے، تو باقی قبریں بھی حضور کی قبر کے برابر ہیں؟ ہاں جی، کیا خیال ہے؟ یعنی تمہارے پیر کی قبر اور نبی کی قبر برابر ہے؟ جو برابر سمجھے وہ مسلمان ہے، تو پھر جواب کا کیا مطلب؟ ایک دوسرا، حضور کی مزار پہ غلاف حضور نے ڈالا، صحابہ نے ڈالا، یا سینکڑوں سال بعد لوگوں نے ڈالا؟ صحابہ نے تو غلاف نہیں ڈالا، یہ تو سینکڑوں سال بعد میں ڈالا گیا۔ اب ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بے ادبی کر کے کیسے ہٹائیں، اس لیے اس ادب کو قائم رکھا گیا۔ اگر نبی کی مزار پہ روزہ ہو اور پیر کی مزار پہ روزہ ہو، یعنی دونوں برابر ہے۔ خدا کے بندوں کو عقل کریں۔ کوئی آدمی ظہر یا عصر کی فرض نمازوں سے پہلے سنتوں کی نیت باندھ چکا ہے اور فرض نماز کھڑی ہو جائے، اگر یقین ہے
کہ میں جلدی جلدی پورا کر کے آرام سے مل سکتا ہوں تو پورا کر لے، ورنہ نفل نماز تحیت المسجد توڑ دے اور جماعت میں مل جائے، بعد میں اپنی 2 رکعت پڑھ لے۔ طواف میں اور صفا مروہ دوڑنے میں مجھے کوئی دعا یاد نہ ہو اور میں نے کوئی دعا نہ پڑھی ہے، طواف چکروں کا نام ہے، صفا دوڑنے کا نام ہے، کسی وظیفے کا نام نہیں ہے۔ جب ہم جائیں گے تو ہوائی جہاز میں نماز ہو سکتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ قبلے کی طرف پشت کریں، بلکہ کیپٹن سے پوچھ کے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ پڑھنا چاہے تو جگہ بھی ہوتی ہے اور نماز بھی ہو سکتی ہے، اگر نہ پڑھنا چاہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ہم ہمیشہ جہازوں میں نمازیں پڑھتے ہیں اور کبھی کوئی منع بھی نہیں کرتا، بلکہ جگہ بھی دیتے ہیں اور کعبے کا رخ بھی بتلاتے ہیں۔ وہ پابند ہیں، کیپٹن سے پوچھیں، بلکہ سعودی ایئر لائن میں تو باقاعدہ لگا ہوا ہے قبلہ نما، وہ باقاعدہ ہر 10 منٹ کے بعد قبلے کا رخ بتلاتا ہے۔ اور انہوں نے تو اب الحمدللہ جتنی سعودی جہاز ہیں، جہازوں کے اندر مسجد بنا دی ہے، آپ باقاعدہ جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہم مولویوں کے لیے تو انہوں نے بڑا بھلے کا کام کیا، سچی بات۔ ایک تو مسجد ہے، جماعت ہو جاتی ہے، دوسرا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت نہ ہو جا کے سو گئے۔ تمہیں اٹھا دیں گے، ہمیں تو بیچارے حرم کی وجہ سے کوئی شرم کر جاتے ہیں۔ انہیں عرفات کے دن روزہ رکھا، آپ نے غلطی کی۔ جو حاجی حج پہ جائے اس کے لیے سنت یہ ہے کہ عرفات کا روزہ نہ رکھے، اور جو حج نہ کرے وہ عرفات کے دن روزہ رکھیں۔ 1 سال پہلے کے 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کے والد کا اگر انتقال ہو گیا ہے، آپ اپنا حج کر چکے ہیں، اپنے والد کا حج بدل کریں۔ جو اولاد اپنے والد یا والدہ کے لیے حج کریں، اللہ اس کو 10 حج کا ثواب دیتے ہیں۔ داڑھی کی کم از کم مقدار جو ہے وہ کتنی ہو، یہ بیوی سے پوچھو۔ ابھی آپ نے داڑھی رکھنی ہے بیوی سے پوچھ کے، تو مولوی مکی سے پوچھنے کا کیا فائدہ؟ بیوی کہے نہ رکھو، تم نے نہیں رکھنی، آگے جہنم ملے کچھ ملے۔ دنیا میں تو بیوی راضی ہو جائے نا، نبی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، کیا خیال ہے؟ نہ تو آخر داڑھی منڈانے میں آپ خوبصورت لگتے ہیں۔ داڑھی ہونا جو ہے یہ خوبصورتی اگر نہ ہو، اللہ نبی کو داڑھی دیتے؟ سنت محمد عربی اور 1,24,000 نبی کی سنت ہے، اور ہر سنت مثلا 2 رکعت نماز سنت پڑھی اور چلے گئے، یہ ایسی سنت ہے جو 1 منٹ کے لیے محمد مدنی سے جدا نہیں ہوئی۔ اور 1 مشت داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ اور ایک مسئلہ سمجھ لو، اگر کوئی عورت یا آپ کی بیوی کہے کہ مجھے تمہاری داڑھی گندی لگتی ہے تو وہ کافر ہو جاتی ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر کلمہ پڑھا کے نکاح بھی دوبارہ کرنا۔ جب حضور غزوہ تبوک سے واپس آئے، 1 رکعت آپ نے عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے پڑھی ہے، صحابی کے۔ مکے کا رہنے والا ہوں، شوال میں نے عمرہ تو کیا تھا، لیکن میں نے حج افراد کیا ہے۔ بہرحال آپ کو دم ایک دینی پڑے گی بکری۔ ہم عرفات سے واپس آئے، شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے عورتیں بالکل تھک چکی تھی، ان کی کنکریاں مردوں نے ماری۔ اگر واقعی وہ مجبور تھی تو کوئی حرج نہیں۔ جب عید کا اعلان ہو جائے تو ہم اپنے ملک میں اسی اعلان پہ عید پڑھ لیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہر ملک اپنی رویت پہ نماز پڑھے، کیونکہ آپ کا اور اس کے ملک کا تقریباً 2 گھنٹے کا فرق ہے،
تو ایک مہینے میں کتنے گھنٹے بن جائیں گے؟ اگر یہاں صبح کی اذان ہو تو وہاں کیا ہوگا؟ پھر وہاں جی صبح پڑھ لے کوئی. حد حرم سے باہر جانا ہوگا. میں عرفات سے شام کو نکلا، مزدلفہ رات کو 1 بجے پہنچا. مجھے نیند آ گئی، احترام ہو گیا، لیکن میں نے نماز پڑھ لی. آپ توبہ بھی کریں اور وہ نمازیں بھی دہرائیں. آدمی نے سر مڈانے سے پہلے شیو کر لیا، دم بھی ادا کریں اور توبہ بھی کریں کہ احرام کھولنا تھا سر مڈانے سے، اس نے داڑھی مڈا کے احرام کھولا. جی اگر قربانی کے بکرے یا دمبے جو وہاں بک رہے تھے ان کے ہم نے دانت نہیں دیکھے، کوئی حرج نہیں، وہاں وہ آنے ہی نہیں دیتے جو قربانی کے قابل نہ ہو. آپ کے نے اور آپ کی بیوی نے کنکریاں ماری، لیکن پاؤں پھسل گیا، عورت گرنے والی تھی، بڑی مشکل سے میں نے اس کو نکال کے باقی کنکریاں اس کی میں نے ماری، ٹھیک ہو گیا، کوئی حرج نہیں. آدمی نے قربانی کے لیے ٹکٹ خریدا، اس نے 2 لیے لیکن انہوں نے غلطی سے 1 دیا. اب یہ آپ دیکھیں، اگر 1 ذبح ہوا ہے اور آپ کی بیوی کی بکری حج کی ذبح نہیں ہوئی، اب آپ کو 2 کرنی پڑے گی، 1 حج کی بکری اور 1 دم کے وقت گزر گیا. اس حالت میں ادب کے ساتھ، خشوع کے ساتھ نظر نیچے ہو، لیکن اگر کعبے پہ نظر پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر حیض کی حالت میں 5 دن کے بعد پاک ہو جائے، عورت کی عادت دیکھنی ہوگی، 5 دن ہے، 6 دن ہے، 7 دن ہے، جتنے دن ہے وہ عادت پوری کرے، غسل کر کے پھر طواف کرے. اگر کوئی آدمی اپنی لڑکی کو حج کرا لے، لڑکی بالغ ہو جائے اور پیسے اس کو مالک بنا دے تو پھر اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا. اللہ اکبر، اللہ